ہم نے چونکہ پڑھا تھا معلق روایت میں کہ عبداللہ ابن عمر سے بخاری نقل کرتے ہیں معلق روایت کہ وہ جو ہے سجدے میں جاتے ہیں دونوں ہاتھ رکھتے تھے، لیکن وہ روایت معلق ہے۔ تو اب ہم اس کی کچھ ڈیٹیلز پڑھیں گے کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ گھٹنے رکھے جائیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن السعد ہیں عرب کے بہت بڑے اسکالر اعلیٰ منہج المتقدمین، ان کی کتاب ہے الصلاۃ احکامها و صفاتها۔ اس کی مجلد اول جو ہے یعنی پہلی جلد، اس کا صفحہ نمبر 19 جو ہے نا آپ لوگ کھول لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اصحاب کا حاضی ایدن، یہ رکوع کا ذکر کرنے کے بعد قومے کا کھڑے ہو کے جو کھڑے ہوتے ہیں تھوڑا رکوع سے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ بھی ہے سنہ وحیہ من سنہ ایدن تطیل حاضر رکن کما ثبت فی صحیح بخاری من حدیث انس و طبعا الانتصاب حاضر کما تقدم رکن و تمانیہ تنتصف و تنظر قلیلا و تنتظر قلیلا و بعد ذالک تعویل السجود۔ وہ کہتے ہیں کہ سنت یہی ہے جیسا بخاری میں بھی انس کی حدیث میں آئے کہ انتظار کیا جائے تھوڑا قلیل، اور کھڑا رہا جائے، اطمینان کیا جائے، تمانیت ضروری ہے، اور اس رکن کو تھوڑا طویل کیا جائے، اور اس کے بعد آپ سجدے کے لیے جھکیں۔ عندما ترید ان تعویل سجود، جب آپ سجدے کے لیے جھکیں۔ السنہ، سنت کیا ہے؟ ان تنزل علی رکبتیک، کہ آپ اپنے دونوں گھٹنوں پر سجدہ کریں کے لیے جھکیں۔ ولیس علی یدیک، اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ، جیسا آج کل فرقہ اہل حدیث میں مشہور ہے۔ والدلیل علی ھذا ما جاء فی السنن، یہ جاء میں نے جو پڑھا ہے یہ میں نے خلف حمزہ کی قرات کے مطابق پڑھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دلیل بھائی اس کی یہ ہے جو آیا ہے ما جاء فی السنن، جو سنن میں آیا ہے، یعنی سنن اربع، اس میں بیسکلی امام ترمذی کی مشہور ہے نا جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ من حدیث شریک بن عبداللہ القاضی، شریک بن عبداللہ القاضی کے طریق سے ان عاصم بن کلیب ان ابی ان وائل بن حجر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا نزل نزل علی رکبتیہ وھذا الحدیث بھذا الاسناد وان کان فیہ ضعف لا ان فیہ شریک بن عبداللہ القاضی الا انہ جاء باکثر من اسناد جاء بثلاثۃ اسانید من حدیث وائل بن حجر جمیع ھذہ الاسناد فیہ ضعف کلھا لا یصح منہا شیء لیکن بعضھا یقوی لبعض۔ یہ آپ کو ملے گی سنن ترمذی حدیث نمبر 268۔ اب دیکھیں یہاں پہ سند سلمہ بن شبیب، عبداللہ بن منیر، احمد بن ابراہیم، حسن بن علی الالبانی وغیر واحد قالو، سب کہتے ہیں حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا شریک، یہ شریک القاضی، ان عاصم بن کلیب ان ابی، وہ اپنے باپ کلیب سے بیان کرتے ہیں، وائل بن حجر قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد یدعو رکبتی قبل یدی، کہ وہ اپنے گھٹنے پہلے رکھتے سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھوں سے پہلے۔ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اور جب کھڑے ہوتے تو پہلے اپنے ہاتھ اٹھاتے پھر گھٹنے۔ زاد الحسن بن علی فی حدیثی، اور حسن بن علی جو ہے نا وہ اپنی حدیث میں ایک اضافہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یزید بن ہارون نے کہا ولم یروا شریک، لیکن وہ شریک کو بیچ میں سے گرا دیتے ہیں۔ ان عاصم بن کلیب الا ھذا الحدیث، اس حدیث کے سوائے اس حدیث کے۔ یعنی کہ وہ جب یزید بن ہارون کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شریک نے اس حدیث کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں کری، وہ تو اس حد تک چلے آتے ہیں۔ حسن بن علی الالبانی قال ابو عیسیٰ ترمذی، ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، کہ یہ حدیث جو حسن غریب ہے، لا نعرف احدا رواہ مثل ھذا عن شریک، ہم نہیں جانتے اس روایت کو کہ کسی اور نے اس کو روایت کیا ہو سوائے شریک کے، والعمل علیہ عند اکثر اہل، لیکن اکثر اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جس پر آج کل کا فرقہ اہل حدیث عمل نہیں کرتا۔ یرون ان یضع الرجل رکبتیہ قبل یدیہ، وہ یہ بہتر سمجھتے تھے کہ بندہ اپنے جو ہے آدمی پہلے گھٹنے رکھے پھر ہاتھ رکھے، اور جب کھڑا ہو وَإِذَا نَهَضَ رفع یدیہ قبل، تو پہلے ہاتھ اٹھائے اور پھر گھٹنے، بخلاف جو آج کل ہو رہا ہے۔ وَرَوَى حمام عن عاصم ھذا مرسل، اور حمام نے جب اس کو عاصم سے نقل کیا تو انہوں نے مرسل روایت کیا، یعنی بغیر وائل بن حجر کے۔ ولم یذکر فیہ وائل بن حجر، یہ وہی بات آ گئی۔ تو اب یہ جو ہے نا سمجھنے کی بات ہے
کہ یہ روایت تو ہے مرسل، وہ ضعیف، اور اس کے سارے طریق جو ہے نا وہ ضعیف۔ اب اس سے جو اگلی حدیث ہے نا وہ ہے وہی قتیبہ عبداللہ بن نافع محمد بن عبد الحسن عن ابی زناد عن الارج اور عن ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یامد احدکم فیبرک فی صلاتی برک الجمل، کہ تم میں سے کوئی چاہتے کہ وہ اپنی نماز اس طرح پڑھے جس طرح اونٹ کے بیٹھنے کی طرح۔ قال، تو ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ حدیث ابو ہریرہ جو یہ بھی حدیث غریب ہے اور ہم اس کو نہیں جانتے سوائے ابو زناد کے، الا من حاضر، سوائے اس طریق کے، وقد رفیہ حاضر حدیث، اور یہ حدیث روایت کی گئی ان عبداللہ بن سعید المقبری، عبداللہ بن سعید المقبری نے بھی اس کو روایت کی اپنے باپ سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ سعید المقبری جو ہے ضعفہ یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن سعید القطانی بہت بڑا نام ہے، انہوں نے اس کی تضعیف کی، تو یہ والی حدیث تو بالکل فارغ ہے جس سے اہل حدیث احتیاج کرتے ہیں۔ حافظ پہلے وہی بھی ہمارے آج کل کیا کریں، لیکن جو وائل ابن حجر کی حدیث ہے نا گو کہ وہ ضعیف ہے، لیکن وہ چونکہ اس پر زیادہ تر اہل علم کا عمل ہے، جو امپورٹنٹ بتانے کی بات ہے تو وہ تھوڑی سی قابل قبول۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث دکھا دی، ان کا نمبر دکھا دیا، اب آگے بڑھیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ضعیف ہیں، لیکن بعضھا یقوی البعض، لیکن اس میں سے جو بھی ہیں کچھ قوی ہیں کچھ سے، الآخر ویعید ھذا ما ثبت عن ابی شیبہ، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے جو ابن ابی شیبہ جو اپنی کتاب میں حدیث لائیں ابراہیم النجفی سے عن الاسود عن عمر ابن الخطاب نزل علی رکبتیہ، کہ عمر ابن خطاب جو ہیں وہ اپنے گھٹنوں پر جھکے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ میرے بعد میری سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت پر چلنا۔ ولم یثبت واحد من الصحابہ انہ قال فی ذلک، وما جاء عن ابن خزیمہ من حدیث الدراوردی عن ایوب النافع عن ابن عمر، تو کہتے ہیں اور نہ اس کا خلاف ثابت ہے کسی بھی صحابہ سے حضرت عمر کی، اور جو ان کے بیٹے کا عمر ہے وہ تو ہے ہی معلق، تو قابل قبول نہیں، البتہ صحیح سند سے حضرت عمر کا عمل آ گیا تو پھر یہ جو ہے سنت بن جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اور جو ابن خزیمہ نے دراوردی سے حدیث لی ایوب کے واسطے سے نافع عن ابن عمر کے رسول اللہ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں پر سجدے میں جاتے تھے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث باطل ہے بہذا المتن والصواب ما روى اصحاب ایوب، کیونکہ اصحاب ایوب جو ہیں ایوب کے اور ساتھی واصحاب ایضا نافع، اور نافع کی بھی جو پھر اصحاب ہیں دیگر دوسرے ایوب کے علاوہ، وہ جب یہ روایت نقل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان الیدین تسجدان کما یسجد الوجہ، کہ جو ہے دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے۔ فَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَدْعُ يَدَيْهِ، تو جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے دونوں ہاتھ بھی رکھے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں قبلہ رکبتئی کے الفاظ نہیں ہیں کہ ہاتھوں کو پہلے رکھو، تو یہ اضافہ کر دیا ہے۔ حتیٰ الروایہ الاخری الموقوفہ عن ابن عمر انہ کان ینزل علی یدیہ فہذا لم تصح، اور جہاں تک ابن عمر کی موقوف روایت ہے جو بخاری نے معلق نقل کی ہے کہ وہ جو ہے اپنے ہاتھوں کے اوپر نزول کرتے تھے، نیچے جاتے تھے سجدے میں، تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ وانما صواب ھذا الحدیث، اور جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ یہ والی جو حدیث ہے کہ ان الیدین تسجدان، یہ جو ہے حاضر الذی ثبت فی ھذا اللفظ، یہ ان الفاظ کے ساتھ ثابت ہے، واللفظ الاخر معلول، اور جو دوسرے الفاظ ہیں وہ معلول ہیں، یعنی کہ قبلہ رکبتین کی جو داخل کر دی ہیں کچھ روایتوں میں ابن خزیمہ وغیرہ نے ہیں۔ وہ جو کان ینزل علی یدیہ والے الفاظ ہیں، تو ولا یصح، اور یہ صحیح نہیں ہے، بل ہوا باطل المتن السابق، بلکہ وہ باطل ہے متن السابق جو ہے جو اس سے پہلے والا متن ہے۔ لأن الدراوردی رحمہ اللہ وإن کان صدوقا حدیث والا ثلاثۃ اقسام، کیونکہ دراوردی جو ہے وہ ہے تو صدوق لیکن اس کی حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ من حدث من کتابی فحدیث صحیح، جس نے اس کی کتاب سے نقل کیا ہے، چونکہ کتاب میں ضبط اور تحریر رہتا ہے تو وہ تو بالکل صحیح ہے۔ وإذا حدث من حفظی فحدیث حسن، اور جس نے اس کے حفظ سے اس کی عقل سے روایت کیا، اس کی اورل ٹریڈیشن کے تھرو روایت کیا املا کے ذریعے، تو وہ حدیث حسن ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَنَا ایوب، اور جو اس نے ایوب سے روایت کیا، ایوب کے واسطے سے جس کسی نے، کہ ایوب نے بیان کیا کہ دراوردی یا دراوردی نے ایوب سے روایت کیا، تو وہ تو پھر جو ہے نا فقط تکلم فی ایوب تکلم فی الامام، تو پھر ایوب کے اندر ہی کلام ہے، تو اور امام احمد کا بھی کلام ہے۔ والنسائی قالوا یروی المنکرات عن ایوب، وہ کہتے ہیں کہ بھئی دراوردی جو ہے وہ ایوب سے منکرات نقل کرتا تھا، وہذا من جملہ منکراتی وقت خالف الثقات من اصحاب النافع، اور اسی طرح جو ہے
اس نے مخالفت کی، ثقات کی جو اصحاب نافع ہیں اور ان سے فراو صحاب ایوب و صحاب نافع نے ابن عمر ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الیدینی تسجدان کہ بے شک جو دونوں ہاتھ میں سجدہ کرتے ہیں، اور وہی لئی صفی قبل رکبتی، اس کے اندر قبل رکبتی کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی کہ وقت خالفت ثقات، اس نے ثقات کی مخالفت کیے اصحاب نافع سے بھی، اور اصحاب ایوب ہوں یا اصحاب نافع ہوں، یعنی اس کے اپنے کلاس فیلوز ہوں نافع کے جو اسٹوڈنٹس تھے، یا آگے ایوب کے اسٹوڈنٹس ہوں، ان سب نے اسی طرح روایت کی ہے بغیر قبل رکبتئی کے الفاظ کے، یعنی کہ رکوع گھٹنوں سے پہلے نہیں، لا و ان فقط فلیدہ یدئی بالفعل، اور انہوں نے صرف ہاتھوں کے رکھنے کا بالفعل ذکر کیا، لا بد فی سجود من من وضع الیدین کما سوف یاتی بمشیۃ اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک وضع الیدین کا تعلق ہے ہاتھوں کا رکھنا، تو ہم انشاءاللہ اللہ کی مشیت سے آگے نقل کریں گے، یعنی کہ چاہیے کہ صرف ہاتھ رکھے سجدے میں بالفعل، لیکن سجدے میں جاتے ہوئے پہلے نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں محمد حدیث الاخر ہوا ایدن وہ ایدن الذی رواه اصحاب سنن من حدیث دروتی ایدن ان محمد بن عبداللہ بن حسن ان ابی زناد عن الارج، تو وہی کہتے ہیں کہ دراوردی سے قتیبہ جو ہے وہ نقل کرتا ہے کہ محمد بن عبداللہ حسن سے، وہ ابو زناد سے جو ہم نے اوپر سند پڑھی 269 کی، ان الارج عن ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ یبرک احدکم کا بروک البعیر والیدہ قبل یدی قبل رکبتہ، تو کہتے ہیں کہ فہذا حدیث باطل، یہ حدیث باطل ہے، وہ ملیون بالعلل، اور یہ علل کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اسنادن و متن، اسنادی طور پر بھی اور متن کے طور پر بھی۔ تو یہ حدیث نمبر 2704 ہے کہ حضرت عمر جو ہے نا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کا نمبر بتا رہا ہوں، تو یہ جو ہے نا یہ پہلے اپنے گھٹنے رکھتے تھے، کانا یقو علی رکبتہ، اور یہ بغیر اس کے اسود کی بھی روایت ہے حضرت عمر سے، پھر یہ ان کے بیٹے کا عمل آتا ہے، اس کی صنعت کا معلوم نہیں۔ تو بہر کیف ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، کہاں تک پہنچے تھے؟ ہاں، برکت الجمل، تو اس میں سندن متن مسئلہ وقت دافع کے بر وفاظ علی راسم البخاری، اور اس کو بڑے کبار جو ہیں وہ لوگوں نے غلط کہا ہے اس متن کو، جن میں امام بخاری ہیں۔ قال هذا الحدیث لم یتابع علیہ محمد بن عبداللہ بن حسن ولم یذکر سماعا، کہ اس کی تو سماعت ثابت نہیں، اس نے سماعت کا ذکر نہیں کیا، اور یہ محمد بن عبداللہ بن حسن جو اس کی کسی نے اتباع نہیں کری، میں نبی زناد جو اس نے ابی زناد سے نقل کیا، وہ اما حمزہ الکنانی وہ من کبار حفاظ مصری قال هذا الحدیث منکر، مصری ایک حفاظ ہیں بڑے جو ہیں حمزہ الکنانی، انہوں نے کہا یہ حدیث منکر ہے۔ خطابی نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے اصفا من حدیث ابو ہریرہ والی حدیث سے بہتر ہے، یعنی کہ وہ جو 269 ہے۔ وہ ابو جعفر طحاوی جو ہیں انہوں نے کہا کہ قوی زیادہ جو ہے وہ وائل بن حجر والی ہے ابو ہریرہ والی حدیث پہ، فی نزول علی رکبتین و کذالک ایضا الفاظ ابن رجب۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح ہمارے یہاں اہل حدیث منہج ہائی جیک ہو گئی ہے۔ تو یہ جو عبداللہ بن حسن ہے نا، محمد بن عبداللہ الحسن ابی زناد سے روایت کرنے، اس پر امام بخاری نے کہا کہ اس کی تو بھئی کسی نے مطابعت ہی نہیں کی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کس طرح یہ منہج ہائی جیک ہو گئی ہے، لوگ پڑھتے ہی نہیں نا، بس وہ نماز کی کتابوں سے کسی نے چلو بہت میکسیمم بخاری مسلم کے ریفرنس چیک کر لیے، آگے تو بڑھتی ہی نہیں۔ یہ سنن ہی تو کتابیں اسپیشلی نسائی، ابو داود اور ترمذی، ابن ماجہ تو چلے نہیں ہیں، لیکن یہ تین کتابیں تو بھری پڑی ہیں فقہی ابحاث سے، وہ ائمہ اپنے اقوال اور حدیث کی ابحاث حدیث کی کتابوں میں کرتے ہیں، تقریباً ہر حدیث دو حدیث کے بعد اس کے نیچے حدیث کے ایکسپلینیشن اور بحث لکھی ہوتی ہے۔ تو اب آپ بتائیں یہ کون ذکر کرے گا، کون دیکھے گا؟
اللہ اکبر کبیرہ. بھائی کچھ بول ہی نہیں سکتے نا. بہرکیف اب جو ہے نا حدیث جو ہے نظر رکبتاً حافظ. اچھا ابن رجب الحنبلی جو ہے اس نے بھی ابو ہریرہ والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، تضعیف کی ہے. فی شرحہ علی صحیح البخاری المسمى بفتح الباری لیس فتح الباری بن حجر. انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں، یہ دو صحیح بخاری کی ایک ہی نام سے ہیں فتح الباری کی، ایک ابن حجر کی ایک ابن رجب الحنبلی کی. جو حنفیوں نے کی ہیں وہ تو عمدۃ القاری وغیرہ کے نام سے. بہرکیف تو کہتے ہیں کہ وہ ان کی دوسری فتح الباری نہیں ہے ابن حجر والی. اما فتح الباری ابن حجر فہو مطبوع. جہاں تک ابن حجر کی فتح الباری ہے تو وہ مطبوع ہے، اور جہاں تک اما فتح الباری ابن رجب، اور جہاں تک ابن رجب کی فتح الباری ہے فہو مخطوط، تو وہ ابھی لکھی ہوئی ہے، صرف چھپی نہیں ہے، اور یہ آپ کو مکتبۃ شاملہ میں مل جائے گی. ولم یتم، اور وہ اس کو مکمل نہیں کر پائے تھے، مر گئے. وہ موجود بعد هذا المخطوط وذکر، اور اس کے کچھ مخطوطے موجود ہیں ٹٹس اینڈ بٹس میں. وذکر فی هذا المخطوط، اور انہوں نے ان مخطوطوں کے اندر ذکر کیا اس حدیث کا بھی ابو ہریرہ کی تضعیف کرتے ہوئے. وایضا ممن دل کلامہ علی تضعیف هذا الحدیث، اور پھر انہوں نے اس کی دلیل اور دی اس کی تضعیف پر امام شافعی لأنہ ذهب الی حدیث وائل بن حجر، کہ وہ بھی وائل بن حجر کی طرف گئے. تو اب یہ جو کہا جاتا ہے نا فقہ کتابوں میں، ہم لوگ بھی دیکھ کے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ امام احمد مالک اس طرف گئے. بھائی وہ دلائل کی بنیاد پہ وہ محدثین تھے، یہ صرف ابو حنیفہ کی گیم تھے. تو اس بات کو سمجھیں کہ وہ کچھ دلائل کی بنیاد پہ جاتے تھے. تو وہ جو ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں نا تینوں محدثین، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. اہل الاثر تمام ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں تقریباً تمام مسائل میں. تو یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے، کوشش کریں آج سے اپنے اس عمل کو بدلے. میں بھی کروں گا تو موٹاپے کی وجہ سے مشکل ہوگی، عادت الگ پڑ گئی ہے، لیکن انشاءاللہ بعون اللہ تعالیٰ ول ٹرائی انا ساحاول. تو یہ جو ہے نا صحیح جی. تو اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بعض مخطوطوں کے اندر یہ آئے، اور انہوں نے امام شافعی بھی چونکہ وائل بن حجر والی حدیث کی طرف قال ان النزول علی رکبتین، وہ کہتے ہیں کہ رکبتین پر ہی جھکنا، گھٹنوں پر یہ طریقہ صحیح ہے، وہ اللہ یہی صحیح ہے. اور امام احمد بھی وایدن الامام احمد ویحکی عنہ فی مسئلہ روایتاً، اور وہ ذکر کرتے ہیں دو روایتیں اس مسئلے میں. وہ روایتیں کیا ہیں؟ روایت الاولی نزول رکبتین حاضی صحت کما فی مسئلہ، کہ یہ تو بہتر ہے صحت کے اعتبار سے، جیسا کہ مسئلے میں بیان ہوا مسائلہ، ٹھیک ہے، جو گھٹنوں پر جھکنے والی. اور جہاں تک روایت ثانیہ کا تعلق ہے، انہ کان ینزل علی یدی وہذا لم تصل ذکرہ بعض الحنابلہ. تو دوسری جو حدیث ہے، یعنی کہ امام احمد سے دو قول ہیں، ایک تو وہی والا رکبتین والا، اور وہی زیادہ بہتر ہے. دوسرا جو آئے وہ آئے کہ ہاتھوں پر جھکنا، اس کا کچھ بعض حنابلہ نے ذکر کیا. لیکن ما وقفنا علیہ سے صحیحۃ انما، لیکن اس کے اوپر وقف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ صحیح جو ہے وہ وہی ہے الذی صح عن الامام، جس کی امام احمد بن حنبل نے خود تصحیح کری اور ترجیح کری. کیونکہ ان الامام احمد ترجیح نزول الرکبتین، کیونکہ ان سے خود ترجیح ثابت ہے نزول علی رکبتین کی. وایضا مما دل کلام علی تقویت حدیث وائل بن حجر، اور جو خود ان کا کلام میں جو انہوں نے دلالت کی حدیث وائل بن حجر کو سپورٹ کرنے میں، اعلیٰ حدیث ابو ہریرہ، یعنی ابو ہریرہ والی حدیث کے خلاف 269 نمبر جو ہے ترمذی میں. ابو داؤد صاحب سنن مع انہ ذکر، اور ابو داؤد نے جو ذکر کیا اپنی سنن میں، انہ ذکر حدیث وائل بن حجر و حدیث ابی ہریرہ لیکنہ یقرب لی حدیث. اور ابو داؤد صاحب سنن جو ہیں وہ خود گئے ابو ہریرہ کی حدیث کے خلاف، وائل بن حجر والی حدیث کے، لیکنہ یقرب. وکذالک ایضا ابن ابان بھی صاحب الصحیح. فکلام ہؤلاء الحفاظ یدل، ان سب حفاظ محدثین متقدمین کا کلام اس بات کی دلیل ہے علی انہم یرجحون، کہ وہ ترجیح دیتے تھے وائل بن حجر کی حدیث کو ابی ہریرہ کی حدیث پہ. وہ حدیث ابو ہریرہ کما ذکرت، اور ابو ہریرہ کی حدیث جیسے کہ ذکر کیا گیا، جو کہ ذکر ہوئی باطل سندن و متن، وہ باطل ہے سندی طور پہ، متن کے طور پہ. اما بطلان اسنادی فلأن هذا الحدیث فی اولا، تو جہاں تک اسناد کا معاملہ ہے تو اس میں یہ پرابلمس ہے. محمد بن عبداللہ بن حسن، یہ جو ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا، وَإِنْ كَانَ رحمہ اللہ مشہور النصب والشرف والجلالہ، تو یہ مشہور تھا نصب و شرف اور جلالت کے وجہ سے. الا انہ لیس مشہورا بحمل العلم، لیکن وہ علم کے اٹھانے کے اعتبار سے نہیں تھا مشہور، جس کا امام بخاری نے کہا نا کہ وہ ولا یتابع علیہ، کہ اس کی کسی نے مطابعت نہیں کی. ولا عارف لہ من الاحادیث الا القلیل،
اور میں نہیں جانتا اس سے سوائے چند ایک حدیث کے. ولم یشتر اللہ بحاظ الحدیث، اور نہ وہ اس حدیث کی وجہ سے سوائے اس حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث کی وجہ سے مشہور تھا. وہ ان سقاہو ان نسائی، اور وثقو، اور جہاں تک ان کی توثیق کری نسائی نے، ولیکن ہوا فی الحقیقہ فی جہالہ، لیکن حقیقت میں اس کے اندر جہالت ہے. من حیث حملہ العلم، کیونکہ وہ جو ہے علم کے اعتبار سے نہیں اس کو صحیح سے پکڑتے تھے، علم کے حمل کرنے کے اعتبار سے. وہ ان کا نا مشہوراً من الناحیہ سیاسیہ و من جہتی نسبہ رحمہ اللہ تعالیٰ وقت جا عند ابن سعد فی طبقت انہو کان معتزلا، اور ابن سعد نے بھی مشہور ہے کہ وہ جو ہیں معتزلہ میں سے تھا. للناس و بعیداً عنہم، اور وہ دور تھا ان سے. کما قال ابو عبداللہ بن حسن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں اندما سالو بعض الخلفاء بنی امیہ، کہ جب بنی امیہ کے چند ایک خاص خلفاء سے پوچھا گیا. کیا پوچھا گیا اس کے بارے میں؟ کذالک اندما سالو ابو جعفر المنصور قال ہوا مشہور بالسیف، تو اس نے کہا کہ بھئی وہ تو کھیل تماشوں میں زیادہ مشہور ہے اور وہ معتزلہ ہے لوگوں کے لیے. وَأَنَّهُ جَالَسَ اور وہ جو ہے وہ بیٹھتا ہے. وَأَنَّهُ جَالِسٌ فِي الْبَادِیَہ، وہ بادیوں میں بیٹھتے ہیں. وَمَا جَاءَ فِي کتاب فضائل الطالب المشتری، تو یہ سب اس کے نا خلاف باتیں. لیس بسو انما الصواب انه لیس مشہور، اور ثواب صحیح بات یہی ہے. ثواب کا مطلب ہوتا ہے صحیح، کہ بھئی وہ مشہور نہیں ہے علم کے اٹھانے کے طور سے. وَإِن وثق النسائی، چاہے امام نسائی نے اس کی توثیق کی. کیونکہ امام نسائی تو کل نہیں ہے نا، باقی سارے متقدمین الگ صف میں کھڑے. دوسرا امر یہ کہ انہو قد تفرد بہذا، دوسرا مسئلہ یہ کہ اس نے تفرد کیا ہے ابو زناد اور پھر عارض سے آگے. من الثقات الحفاظ مشہور الذین روان کے بار الائمہ فی زمانے کے امام مالک و شعیب، جبکہ اس کے زمانے کے اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں امام مالک، شعیب بن ابی حمزہ وغیرہ، ان لوگوں نے کیوں نہیں ابو زناد سے یہ کام کیا، یہ روایت کی. وہی اکیلا کیسے جبکہ ان کے اتنے سارے شاگرد؟ یہ وہی بات صلاۃ التسبیح والی آ رہی ہے یہاں پہ. وغیرہ فقیف یتفرد حاضر الرجل المشہور وحاضی تو اس نے کیسے تفرد کیا اگر وہ اتنا مشہور ہوتا اور ان مشہور لوگوں سے. وحاضی تعتبر اللہ عند اہل الحدیث و یعتبر حاضر فی حد ذاتی یفید انکاری الاسناد لذالک حمزہ الکلانی حکمہ بین حاضر الحدیث منکر. اور اسی لیے جو مصری تھے حمزہ الکلانی، انہوں نے اسی اعتبار سے، اور تمام جو علماء اہل حدیث ہیں انہوں نے اس کے منکر ہونے کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑی علت ہے اس کی. پھر مزید وہ آگے کہتے ہیں کہ تیسری وجہ جو وہ ما ذکرہ البخاری، جو بخاری نے نقل کی ہے کہ لم یذکر سمان، کہ اس کی تو جو ہے سماعت ہی پہلی بات صحیح سے ثابت نہیں، اس نے سماعت ذکر نہیں کی ابی زناد سے. وما قیل انہ آثرہ بالفعل آثرہ، لیکن ثواب عند اہل الحدیث لا تکتفی بالمعاصرہ. اور یہ بھی کہا گیا ہے، اور جو کہا گیا کہ اس نے جو ہے وہ معاصرت کی ہے، یعنی وہ ان کا ہم اثر تھا. لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ ثواب جو اہل حدیث کے نزدیک صحیح بات تو یہی ہے کہ صرف معاصرت کرنا کافی نہیں، بل لا بد من ثبوت السماع، بلکہ ثبوت سماع ضروری ہے. کما ذهب الى هذا ابن المدینی و احمد و بخاری و جمہور اہل العلم، کما ذکر ذلك الحافظ ابن رجب فی شرح العلل، وما جاء ايضا في مقاطع الطالبین بان قد سمع هذا ما هو بصحیح ثواب انه لم يسمع من ابي زناد فهذا ثلاثه. تو کہتے ہیں کہ بھئی صحیح بات یہ ہے، یہ دیکھیں نا اس نے ان ابی زناد کا سما کی تصریح نہیں کری. تو کہتے ہیں کہ بھئی مشہور یہی ہے کہ اس نے چونکہ سما کی تصریح نہیں کری، اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی، اور صرف معاصرت کافی نہیں، سما کی تصریح بھی ہونا ضروری ہے. امام مسلم اس کی طرف گئے، لیکن بات ہوئی کہ انہوں نے شاید مطابقت وغیرہ میں لی ہوں روایتیں، معاصرت ضروری ہے. جمہور اہل علم، امام احمد بن حنبل ہوں، بخاری ہوں، وہ سب اسی کی طرف گئے. اور جو جیسے کہ ابن رجب نے اپنی ایک شرح علل کی جو لکھی ہے اس کے اندر ابن رجب الحنبلی نے بھی اس بات کی پوری بحث کی ہے. تو لہٰذا یہ تین علتیں ہو گئیں. پھر الاسناد العلہ رابع، اور کہتے ہیں کہ پھر سند میں چوتھی علت یہ وہی من اقوی العلل، اور یہ سب سے مضبوط علت ہے. وہ ہوا ان هذا الحدیث قد رواه ابو القاسم السرخسی کتاب غریب الحدیث من طریق بکیر بن عبداللہ. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بکیر بن عبداللہ سے روایت شدہ حدیث ہے
جو ابو القاسم السراخسی اپنی کتاب میں لیتے ہیں، غریب الحدیث نامی حدیث ان کی کتاب کا غریب الحدیث ہے۔ بن عبداللہ نجی عن ابی مرہ نبی ہریرہ فہکذا الاسناد اصحح بکثیر من الاسناد السابق رواه عن ابی ہریرہ موقوفا، تو وہ اس کے اندر نقل کرتے ہیں اس کو موقوفاً، یعنی ابو ہریرہ کو قول نبی کا ہے بھی نہیں۔ وقال اللہ یبرکم بروق البیر شارد، اب وہ شارد کے لفظ اس میں ایکسٹرا اضافہ کرتے ہیں، اور یہی سندیں زیادہ ہیں، یعنی کہ موقوفاً، تو یہ موقوف زیادہ صحیح ہے، تو یہ ایک اور علت آ گئی۔ اور اس کے بدلے میں وہ روایت جو ٹھیک ہے ضعیف ہے لیکن وہ جو ہے کم از کم مرفوع ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ھذا لفظ او لفظ نحو ذلک لیس فی التعرض للنزول بالیدین، تو کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ اور زیادہ اس مسئلے کو خراب کر دیتا ہے، یعنی کہ اس میں پھر تعرض آ جاتا ہے کہ نزول بالیدین جو ہے وہ صحیح نہیں ہے قبل رکبتین، فہذا الاسناد قد خالف الاسناد السابق، کیونکہ یہ سند جو دوسری سند کی مخالفت کرتی ہے۔ واوقف ھذا الاثر علی ابی ہریرہ ھذا اربع علل فی الاسناد، تو یہ چار سندیں ہو گئی۔ واما العلہ التی فی المتن فہی، اور جہاں تک متن کا تعلق ہے تو وہ ہم نے جیسے پہلے ذکر کیا پھر روایت صاحب کا، ان ھذا الحدیث جاء باسناد اسبع موقوفات علی ابی ہریرہ ولیس بھذا اللفظ وانما باللفظ، اور ان الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ الشارد والے لفظ کے ساتھ آتی ہے کہ بروق البیر شارد، وہ بروق البیر شارد یکون مستعجلا، اور یہ جو بیٹھتا ہے نا اونٹ تیزی سے، تو وہ اپنے گھٹنوں پہ تیزی میں بیٹھتا ہے، تو بیسیکلی اس چیز سے منع کیا کہ مستعجلا، وہذا یؤدی، اور یہ جو ہے تائید ہے الی عدم تمانیہ فی الصلاۃ، وانما المطلوب التمانیہ، جبکہ تمانیت مطلوب ہے، ان ینزل الانسان شیئا فشیئا، کہ انسان شے بشے ایک ایک کر کے بیٹھے، وذالک عندما نزل رکبتہ ثم یدی فتبین من ذلک بطلان ھذا الحدیث، تو اسی سے واضح ہو گیا کہ بندے کو چاہیے کہ پہلے رکبتین پر پھر ہاتھوں پر بیٹھے، اور اس سے اس حدیث کا بطلان ظاہر ہو گیا۔ وقد یتعجب، اور اس سے تعجب کیا بعض اخوان نے، کچھ ہمارے بھائیوں نے، فیقول کیف حکمت علی ھذا الحدیث بالبطلان اسنادا ومتنا وقد روى بعض اهل العلم بالحدیث کالحازمی فی کتابہ الناسخ والمنسوخ وحسنہ والحافظ ابن حجر وهو من اهل العلم بالحدیث فقد قوى ھذا الحدیث ایضا، فاقول، تو ہمارے کچھ بھائیوں نے کہا کہ بھئی کچھ لوگ ابن حجر وغیرہ جیسے ہیں ان لوگوں نے اس کی تصحیح کی، اسے روایت کی اور اپنی کتابوں میں بھی نقل کی ہے، اور الحازمی نے اپنی کتاب الناسخ منسوخ میں بھی کی ہے، تو آپ کیسے ایسے پیچھے پڑے ہوئے کہ، تو اب وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ فاقول، میں کہتا ہوں، ان من تقدم ہم عالم منہم قد ردوا ھذا الحدیث البخاری، تو کہتے ہیں کہ ان سے بھی پہلے کے جو لوگ گزرے نا، جیسے بخاری، حمزہ الکرانی، وہؤلاء من حفاظ الکبار، وابن رجب فیما نقلت عن اہل العلم کالشافعی واحمد عن کلام یفید ضعف ھذا الحدیث لم یسر وذلک الخطابی وابو جعفر الطحاوی قالوا واحد من، تو کہتے ہیں کہ بھئی اتنے سارے لوگ جب متقدمین میں سے اس کو ضعیف کہتے ہیں تو پھر ان کے قول کی کوئی اہمیت نہیں ابن حجر کی، اور ابن رجب نے پھر شافعی اور احمد کا بھی قول نقل کیا، اور ابو جعفر الطحاوی کا بھی قول، وائل ابن حجر واحد بن الحدیث ابی ہریرہ، کہ بھئی ابو ہریرہ کے اوپر وائل ابن حجر کی حدیث جو ہے وہ ثابت ہے، والصواب تقویۃ حدیث وائل ابن حجر الحدیث ابی ہریرہ، فالخلاصہ ان السنہ النزول علی رکبتین ثلاث ادلہ، تو کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ سنت ہے گھٹنوں پر جھکنا تین دلائل کی وجہ سے۔ پہلی دلیل یہ ہے فاما دلیل الاول ان حدیث وائل بن حجر اقوی من حدیث ابی ہریرہ، وائل بن حجر کی جو حدیث ہے وہ قوی ہے، زیادہ طاقتور ہے، گو کہ ضعیف ہے ابو ہریرہ والی حدیث سے، فی المسئلۃ و حدیث وائل بن حجر وان کان فی ضعف لیکن یشہد لہ الدلیل الثانی وهو لم یثبت عن واحد بن اصحاب انہ جاء عنہ شیء فی هذا المسئلہ الا عمر بن الخطاب، کیونکہ کسی صحابی سے اور کچھ ثابت نہیں اس مسئلے میں دوسری دلیل وائل ابن حجر کی حدیث قوی ہونے کی یہ بھی ہے سوائے عمر بن خطاب کے، اور وہ کانا ینزل علی رکبتیہ، وہ تو اپنے گھٹنوں پر جھکتے تھے، ولم یخالف احد من الصحابہ، اور اس کا خلاف بھی نہیں کیا کسی ایک بھی صحابی نے امیر المومنین عمر کا، ھذا الدلیل الثانی، یہ دوسری دلیل ہے۔ الدلیل الثالث، تو تیسری دلیل جو ہے الدلیل الثالث، یہ میرے منہ سے نا مصری لہجہ نکل جاتا ہے تو آپ لوگ پریشان نہیں ہونا، مجھے پتہ ہے سا کی آواز کیا ہوتی ہے اور جیم کی، وہ گیم میں مصری لہجے میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان ھذا قول اکثر اہل العلم ایضا ھذا طبعا، وہ کہتے ہیں تیسری دلیل ہے کہ اہل علم کا بھی اکثر کا یہی قول ہے، لیس بدلیل لیکن استناسا الی ھذا ذهب بعض التابعین من ذلک ما جاء من حدیث الحجاج، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف ایسی نہیں ہے بلکہ اس میں بھی ہمارے پاس دلیل ہے کہ بہت سے تابعین اس کی طرف گئے، اور یہ حدیث ہمیں ملتی ہے
کہ من حدیث الحجاج بن ارطا عن ابی اسحاق السبیعی، جو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے جو شاگرد تھے اصحاب، کانو ینزلون علی رکبتہم، وہ اپنے گھٹنوں پر جھکتے تھے. وثبت عن ابراہیم النخعی عند الطحاوی انہ انکر نزول الیدین وذلک ذهب الی ھذا الامام شافعی واحمد وکذلک اسحاق بن راہویہ وابو داؤد بن حبان وجل الحدیث خلافا لما قال ابن ابی داؤد اکثر اہل الحدیث علی النزول علی الیدین وانما الصواب ان اکثر اہل الحدیث علی النزول علی الرکبتین ویضاف الی ما تقدم هو انه فی الاصل الذی دل علیہ العقل. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر عقل بھی دلالت کرتی ہے، لو لم یاتی نصا، اگر نص نہ بھی آتا، انه ينبغي النزول شیئا فشیئا، کہ بھئی نزول جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ ایک ایک کر کے جھکے، اس میں پھر پہلے گھٹنے ہی آتے ہیں. وَإِذَا أَرَدْتُ أَن تَنزِلْ تَقَدَّمَ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْأَرْضِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَقْرَبَ إِلَى الْأَرْضِ هُوَ رُكْبَتَيْ، آپ کے دونوں گھٹنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ زمین کے زیادہ قریب ہیں تو پہلے وہ آئیں گے. هُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْأَرْضِ وَكَيْفَ مَنْ نَزَلَ عَلَى يَدَيْهِ وَعَلَى رُكْبَتَيْهِ هُمَا أَقْرَبُ. پھر یہ پوری وہی بات چلتی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے اسی لیے کتاب کا نام اور سب کچھ بتا دیتا ہوں، اور آپ لوگوں کا اپلیکیشن بھی ایک ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے. وَكَمَا قَالَ ابن تیمیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں جو امر ہے نا کہ ہاتھوں پر جھکا جائے یا گھٹنوں پر، تو یہ ایک وسیع امر ہے، دونوں طرح کیا جا سکتا ہے. وَكَمَا قَالَ ابن تیمیہ، اور اسی طرح ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ ذالک جائز، یہ جائز ہے، بالاتفاق، اتفاق کے ساتھ. لیکن الخلاف بین اہل العلم ایہم افضل، جو اختلاف ہے وہ صرف اہل علم میں یہ کہ ان میں سے افضل کون سا، اور وہ یہی ہے کہ گھٹنوں پر جھکا جائے. ثم بعد ذلك علیہ یدا سب اعضاء، اور اس کے بعد وہ اپنے ساتھ اعضاء کو سجدے کی حالت میں زمین پر ٹکائے. ان میں سے پہلا جبہ ہے، یعنی کہ ماتھا انکلوڈنگ دا ناک، دا نوز. ولا يمكن ان تصاصل الا بوضع جبہ علی الارض. وايضا الکفین، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے. واطراف القدمین فی الصحیحین من حدیث عبداللہ بن طاؤوس و عمرو. تو کہتے ہیں کہ اور دونوں پیروں کے اطراف. پھر یہ آگے دوسری بحث آ جائے گی. السلام علیکم.